خود بھی شہید ہوئے، ان کے بچے بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے شہادت پہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ تیرے دین کی خاطر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ لوٹانا۔ بعد میں جنگ احد کے شہداء کی جب لاشیں اکٹھی کی گئیں تو ان کی لاش کو ان کے رشتہ دار اٹھا کر مدینے لے آنے لگے۔ اونٹنی پہ رکھتے ہیں تو اونٹنی رخ موڑ کے پھر احد میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بچوں کو بلاؤ، ان کی گھر والی سے پوچھو اس نے آتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، یہ جہاں پہنچا ہے اب یہیں اس کی قبر ہے، اسے یہیں دفن کر دو۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ قل، فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خیر بھلائی سے اپنے مال سے خرچ کرو وہ فللوالدین، اپنے ماں باپ کو دو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو دو، والیتامی، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کو دو، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ صحابی ہیں، ان کا نام ہے عامر بن جموح، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، بہت عظیم صحابی تھے۔ عجیب کیفیت یہ ہے کہ بہت بڑا مدینے میں مالدار تھا، جسمانی کیفیت یہ تھی کہ وہ اعصابی طور پر لنگڑے اور معذور تھے کہ اٹھ کے سیدھا کھڑا ہونا چاہتے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یوں پھر جاتے تھے۔ یہ میدان احد میں اترے تھے، خود بھی شہید ہوئے، ان کے بچے بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے شہادت پہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ تیرے دین کی خاطر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ لوٹانا۔ بعد میں جنگ احد کے شہداء کی جب لاشیں اکٹھی کی گئیں تو ان کی لاش کو ان کے رشتہ دار اٹھا کر مدینے لے آنے لگے۔ اونٹنی پہ رکھتے ہیں تو اونٹنی رخ موڑ کے پھر احد میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بچوں کو بلاؤ، ان کی گھر والی سے پوچھو اس نے آتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، یہ جہاں پہنچا ہے اب یہیں اس کی قبر ہے، اسے یہیں دفن کر دو۔ احد کے اندر ایک احاطہ ہے، اس کے اندر 3 قبریں تو واضح ہیں، باقی قبروں کا نشان تو نہیں، لیکن احاطہ وہی ہے کہ اس کے اندر قبریں ہیں۔ ان 3 میں سے ایک قبر عامر ابن جموح کی ہے واضح، دوسری قبر وہاں سیدنا حمزہ سید الشہداء کی ہے، اور تیسری مصعب بن عمیر کی ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت خوبصورت اور حسین تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس عامر ابن جموح نے حضور سے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو وہ تو آمدنی میں سے 40واں حصہ دیتے ہیں، میرے اقربا رشتہ دار عزیز بہت سارے ہیں، 40واں حصہ تو کچھ نہیں، 100 میں سے 2.5 روپے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، رب اتنا دیتا ہے، لینے کے لیے اللہ ہم سے تھوڑا لیتا ہے، تو آپ بتائیں ہم کتنا خرچ کریں اور کس کس پر خرچ کریں؟ یہ 2 سوال علیحدہ ہیں، اسی سوال کا ایک حصہ آگے آ رہا ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ یہاں یہ تھا کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اس خرچ کے اہل کون ہیں، کن کو دیں؟ تو یہ جو آگے اقربا رشتہ دار جن کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، عشر نہیں دینا، صدقۃ الفطر نہیں دینا، صدقات واجبہ یہ نہیں دینے، بلکہ اپنے مال کی حلال کمائی میں سے اپنی زندگی میں اپنے حصے مختص کرو، 8واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، 4تھا حصہ، جس کو ان فقراء غرباء رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو۔ فرمایا یہ ان کو دو، ما انفقتم من خیر، جو تمہیں بہتر یعنی جو مال ہے اس میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا
بہتر خرچ ماں باپ پر ہے۔ یوں نہیں کہ والدین جہاں سے چاہیں جی لے آئیں، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں یا ان کا پالوں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی کفالت کا حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں۔ دوسرا حق ہے والاقربین، دائیں بائیں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا۔ اور یہ پہلے بھی ایک آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قریبی کچھ ایسے، بلکہ آگے آئے گی 4-5ویں پارے میں، کہ جن کو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمسائے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، یہ دونوں سلسلے ہوں گے۔ اور بعض دفعہ آدمی ہمسایہ تو ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر قریبی رشتہ دار جتنے عزیز ہیں، خواہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، ان کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ یعنی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طریقے سے نانا نانی، دادا دادی یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، نیچے چلے جائیں، نواسا نواسی، پوتا پوتی، یہ آپ کا خاندان ہے، تو ان سب کو زکوٰۃیں نہیں ہیں۔ یہ اقربا ہیں، ان کو اپنے اس مخصوص مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اس کا ایک حصہ ان کے لیے مختص کرو۔ والیتامی، یتیموں کے لیے مختص کرو۔ والمساکین، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کھانے کا ہے، دوسرے وقت نہیں ہے۔ وابن السبیل، مسافر سفر میں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، بے شک وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا حق بنتا ہے جس علاقے میں وہ کیا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہے، تو آپ لوگ اخلاقی طور پر اس کو وہاں کچھ دیں۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ آگے ایک حکم ہے، وہ جہاد کی آیت ہے۔ کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال یعنی لڑائی، کفر کا مقابلہ کرنا، یہ تم پر فرض کر دیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ ظاہراً یہ تمہارے لیے بڑا ہی ناپسند ہے۔ کسی سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کرنا، ہتھیار اٹھانا، اپنی جان کو پیش کرنا، مرنا اور مارنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب یہ قتال تم پر فرض ہے تو اب تم اللہ کے دین کی سربلندی کی نیت سے کافروں سے مقابلے کے لیے جاؤ۔ اور یہ یاد رکھو، آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے لیے وہ پسندیدہ ہے، حقیقت میں بھی پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی بچے کو زخم ہو، آپ اس کی مرہم پٹی کرانے جائیں، وہ چیخے گا چلائے گا، آپ اسے انجیکشن لگائیں، وہ چیخے گا چلائے گا، ظاہراً وہ سمجھتا ہے مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں خیر لکم، وہ بہتر ہے۔ اور وہ آسان تحبوا شیئا، بعض دفعہ ایک آدمی ظاہراً بڑی محبت رکھتا ہے اس چیز سے، لیکن وہ شر لکم، اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ بالکل دنیا میں دیکھنے کی چیزیں ہیں، میٹھا آدمی کو بڑا پسند آتا ہے، شوگر کا مریض کا دل کرتا ہے میں زیادہ کھاؤں، لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ بھی اس کے لیے ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، رب کے فیصلوں پر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، وہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔